وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مدرسے کے ناظم و بانی مولانا ہارون رشید صاحب ملی، اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، آپ کے قابل احترام باشندگان، اور آج اس جلسے میں تشریف لانے والی مستورات اور فراغت حاصل کرنے والی طالبات، مجھے آپ سے صرف اس وقت میں ایک ہی ضروری بات پر گفتگو کرنی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 2 صدیوں میں نہ صرف ہندوستان، ایشیا بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بقا اور اپنے دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے جس چیز کو مرکزی نقطہ بنایا ہے، سرچشمہ بنایا ہے، یہاں سے سارے عالم کے اندر دین پھیل بھی رہا ہے اور دین کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، وہ ہے مدارس اسلامیہ۔ اگر مسلمانوں میں آج دین ہے اور مسلمانوں میں اگر قیامت تک دین رہے گا تو اس کی بنیاد مدارس ہے۔ اگر مدارس رہیں گے تو اسلام رہے گا۔ بظاہر اللہ نے 2 صدیوں سے عالمی حالات یہی بنائے ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو دین ہے، اگر آپ صرف ایک طائرانہ نظر، غائرانہ نہیں کہہ رہا ہوں، طائرانہ نظر اگر ہم ڈالتے ہیں، خصوصاً ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ آپ کو سنتوں سے منور اور مزین نظر آئیں گے۔ جماعتوں میں لوگوں کو روانہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں دینی شعور پیدا فرماتے ہیں۔ یہ جماعت کی یہ جو مروجہ شکل ہے، یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم جن کو ہم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم کے ذریعے سے امت کو یہ قیمتی سرچشمہ عطا فرمایا۔ دارالعلوم کے ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، ایک مدرسے سے فارغ ہوئے، اور پورے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے فیض کو عام فرمایا ہے۔ ہم مسجدوں میں جو تفسیر سنتے ہیں، معارف القرآن، معارف القرآن اصل میں ایک وضاحت ہے بیان القرآن کی، اصل کتاب ہے بیان القرآن، جس کی تشریح ہے معارف القرآن۔ یہ بیان القرآن دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم جن کو دنیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی۔ آج جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں، میں ان سے بھی اور جتنی خواتین یہاں آئی ہیں میں ان سے بھی کہوں گا
کہ عورتوں کے لیے جو ان کے مسائل ہے اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب جو ان سے متعلق پیش آنے والے تقریباً مسائل پر مشتمل ہے وہ کتاب ہے بہشتی زیور۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر یہ فرماتے تھے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے اور مجھے بڑی فکر ہے امت کی لڑکیوں سے متعلق کہ ان کا دین کا کیا ہوگا، لیکن جب بہشتی زیور اس کے مختلف حصے وجود میں آئے، منصے شہود پر آئے، تو فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ میں نے امت کی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ کر دیا ہے۔ تو میں آج فارغ ہونے والی طالبات سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ساتھ میں ہر خاتون بہشتی زیور لے کر بھی جائیں اور زندگی بھر اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم ہے جن کی تفسیر ہم اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب پاکستانی، مفتی اعظم پاکستان، یہ اصل میں پیدا ہوئے ہیں دیوبند میں، بعد میں پاکستان ہجرت انہوں نے کی ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جمعیت علماء ہند کے نام سے جو قربانیاں دی جا رہی ہے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہزاروں فضلاء کی ایک لڑی ہے جس کو جمعیت کا نام دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم ہندوستان میں آزاد ہیں، اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی اکابر دیوبند نے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ آج اس وقت میں جتنی بھی دینی سرگرمیاں پیدا ہوتی ہے، اگر وہ حق پر ہیں یا وہ حق پر رہیں گی تو وہ اسی وقت رہیں گی جب وہ علماء سے مربوط ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہالت، ضلالت جس کو ہم گمراہی کہتے ہیں، اس سے اگر حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف علم سے ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان بعض دفعہ کسی چیز کا اچھا لیبل لگا کر، اچھا لبادہ اڑا کر بھی انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کبھی گمراہی زہد کے راستے سے بھی آتی ہے، نت نئے لباس پہن کر گمراہی آتی ہے۔ گمراہیوں کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وسیم رضوی نے آج ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک ناپاک کوشش کی ہے کہ قرآن پاک سے کچھ آیتیں نکال کر اس نے ایک نئی کتاب چھاپی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس نے کہاں کہاں تحریف کی ہے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہ امت اس کی گمراہیوں سے بچنا چاہتی ہے تو وہ صرف اور صرف علماء سے سمجھ سکتی۔ آج امت مسلمہ میں ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سینکڑوں لڑکیاں ہر شہر میں مرتد ہو چکی ہے، مرد مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے۔ اللہ رے کیا یہ وقت آ گیا کہ ہمارے اختلافی مسائل، ہمارے نظریاتی مسائل، ہمارے نظریاتی اختلافات ایک طرف ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے ایمان اور ارتداد کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں، سینکڑوں لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے۔ اللہ کے پاس کون جواب دے گا؟ اگر اس سے بچا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے گھروں گھر بچت گٹ کے نام سے باطل آ رہا ہے، عورتوں کو اپنے شکنجے میں پھانس رہا ہے، عورتوں کو غلط راستوں پر لے جا رہا ہے۔ آج ایمان کا مسئلہ ہو گیا ہے امت مسلمہ کے۔ ایسے وقت میں اگر یہ امت بچ سکتی ہے تو اس کو دوبارہ نئے حوصلے کے ساتھ میں کھڑا ہونا پڑے گا، علماء کا دامن تھامنا پڑے گا۔ علماء جو کام اپنے علاقے کے اعتبار سے بتائیں گے وہ کام امت کو کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر آپ کو دین سے محبت ہے تو آپ کو اپنے دلوں کو بڑا کر ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو کام علماء آپ کو بتائیں گے۔ بہت سے کام ہم نے نہیں کیے، آج دیکھیے ارتداد ہمارے یہاں آ چکا ہے، لوگ مرتد ہو رہے۔ پوری امت میں اگر ایک شخص مرتد ہوتا تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، جائے کہ آج لاکھوں بیٹیاں
یہ سمجھ لیجئے ان کے پیٹ کے ذریعے، ان کی نسلوں کے ذریعے سے آج لاکھوں لوگ ہم سے چلے جا رہے ہیں جو کفر میں العیاذ باللہ کل چلے جائیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے دل کو بڑا کیجئے، سمجھئے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضور نے فرمایا ایک طبقہ میری امت میں ایسا رہے گا جو ہمیشہ غالب رہے گا، اسے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں جو وارثین انبیاء ہے۔ اگر اس امت کی کامیابی ہے تو وہ علم کی روشنی میں چلنے سے۔ اس لیے مجھے اس وقت آپ پیپل واڑی والوں سے ایک عہد لینا ہے اور پورے اطراف والوں سے بھی ایک عہد لینا ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پیپل واڑی کے لوگ کون کون ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون پیپل واڑی؟ ماشاءاللہ، آپ ہاتھ رکھیے۔ دیکھیے صرف ایک بات یاد رکھیے، آپ کی نسلیں، آپ کے پوتا پاتی، آپ کے نواس نواسی، آپ کی نسلیں اگر ان کا ایمان بچ سکتا ہے تو وہ مدرسوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ علماء کو آپ کی ضرورت ہے، یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ علماء کو آپ کی ضرورت ہے، علماء کا کوئی مفاد ہے، یہ نکال دیجئے۔ یہ علماء جب مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ بار بار ان کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ تمہیں قوم نے اس لیے پڑھایا ہے کہ تم نکلنے کے بعد قوم کے دین کو بچاؤ۔ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد مجبوریوں میں مدرسے نہیں کھولے، وہ جس وقت پڑھ رہے تھے تبھی سے انہوں نے اپنے دل میں یہ حوصلہ جگایا تھا کہ مجھے اپنے علاقے میں جانے کے بعد ان کے دین کو بچانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر یہ جو مدرسہ ہے لڑکیوں کا مدرسہ، یا یہاں پر جس جگہ کے بھی لوگ آئے ہیں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی مدرسہ ہے تو مدرسے کی کامیابی یہ ہے کہ اطراف کے رہنے والے اس مدرسے سے فائدہ اٹھائے۔ اگر اس مدرسے میں بہار سے، دوسرے صوبوں سے ہزاروں لڑکے لڑکی آ جاتی ہے تو وہ مدرسہ کامیاب نہیں اور نہ وہ مدرسہ بچ سکتا ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے کئی بار سنا، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں اسی طرح ہمارے لیے بالکل اسی طرح مسجد ہے اور مدرسہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک آنکھ کی اہمیت نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تمہاری یہ بات غلط ہے، دونوں آنکھیں برابر برابر ہیں۔ کیوں؟ نماز اگر مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو نماز کس طرح پڑھی جائے اس کے مسائل مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں۔ نماز میں قرآن اگر مسجد میں پڑھا جاتا ہے تو یہ قرآن پڑھنا مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اگر مدرسوں کی تعلیم نہ ہو تو مسجد کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھتا ہوں، بتائیے کیا اگر مدرسے نہ ہو تو کیا مسجدوں میں رمضان میں تراویح ہو سکتی ہے؟ ارے بتائیے، ہو سکتی ہے؟ قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، اس کے لیے اگر کوئی فیکٹری ہے، کوئی قلعہ ہے تو وہ مدارس ہے، وہ کارخانے ہیں، وہ کمپنی ہے جہاں سے سپہ سالار، جہاں سے فوجی اور جہاں سے میکینک نکلتے ہیں اور وہی دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مسئلے میں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے۔ صحیح تو وہ ہوگا جو عالم دین آپ کو بتلائے گا۔ اس مدرسے کی کامیابی اس پر ہے کہ آپ لوگ مدرسے سے اپنا تعلق قائم کریں، مولانا ہارون صاحب آپ سے تعلق قائم کرے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ مولانا ہارون بھی ایک دن تک ہے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ہر مدرسے کا ذمہ دار وہ ایک دن اللہ کے پاس چلے جائیں گا، لیکن آپ ہیں، آپ کی نسلیں ہیں، اگر قیامت تک یہ مدرسے سے تعلق رکھیں گی تو اس مدرسے کا فائدہ ان کو ہوگا، ورنہ باہر کے لوگ آئیں گے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ آئندہ سے ہر لڑکی جو اس گاؤں میں رہتی ہے، جس کی پڑھنے کی عمر ہے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس مدرسے سے فائدہ اٹھائے۔ یہاں جو بڑے لوگ ہیں، دیکھیے اگر کوئی چیز سنت کے خلاف ہوتی ہے نا
تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ کوئی چیز اگر سنت کے خلاف ہوتی ہے تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ نسائی شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی نا؟ اب میں آپ کے لیے ایک بات بول رہا ہوں، جب نبی نے قرآن پیش کیا، جب نبی نے دین پیش کیا، تو نبی سے قرآن کو جنہوں نے لیا اس میں 95% لوگ بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں۔ نبی نے جن کو دین سکھایا اس میں سے اکثر تقریباً کچھ چھوڑ کر سب بڑے ہیں جنہوں نے نبی سے علم اور دین سیکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اس امت کے بڑے، اس امت کی بڑی عمر کی عورتیں کیوں نبی کی سنت کو چھوڑ چکے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سیکھیں گے، ہم دین نہیں سیکھیں گے، ہم علم نہیں سیکھیں گے، یہ قرآن، یہ علم سب بچوں کے لیے ہے، کیا ہم نے سنت کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ ارے بتائیے، چھوڑا ہے ہی نہیں چھوڑا ہے؟ گھر کا نظام بڑوں سے چلتا ہے یا بچوں سے چلتا ہے؟ ارے بولیے کس سے چلتا ہے؟ ارے بولیے نا کس سے چلتا ہے؟ بڑوں سے چلتا ہے۔ بڑوں کو علم نہیں ہے، خاندانوں کی گمراہیاں، جہالتیں، رسم و رواج ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ خاندانوں کی جہالتیں، رسم و رواج اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم سب بڑے علم حاصل کریں گے۔ تو آج یہ بھی ارادہ کیجئے کہ جتنے بڑے یہاں موجود ہیں، ہم اپنی مسجد میں اپنے امام سے، اپنے گاؤں کے علماء کی قدر کریں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے۔ کون کون علم حاصل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سب علم حاصل کریں گے؟ اگر یہ امت علم حاصل کرنے لگ جائے، ایک بات میں آپ کو کہوں، یہ جو بہت سے علماء ہیں نا یہاں پر، شیخ الحدیث صاحب آئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، آپ نہیں جانتے جیسی محبت ایک شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے نا، ایسی محبت کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ اسی لیے محدثین نے اصحاب محمدین، اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب الامام الشافعی، اصحاب الامام بخاری کا ترجمہ کیا کیا ہے معلوم ہے؟ محدثین نے ان کا ترجمہ کیا ہے فلاں کے شاگرد، فلاں کے شاگرد۔ کیوں؟ محبت جیسے شاگرد کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، یہ امت جس دن اپنے علماء سے علم حاصل کرنے لگ جائیں گی، یہ امت علماء سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ اور جب تک آپ علماء سے علم نہیں حاصل کریں گے، آپ ان علماء کی عزت نہیں کریں گے۔ آپ علماء کی کب عزت کریں گے بولیے؟ جب آپ علماء کے شاگرد بن جائیں گے۔ سب بنیں گے علماء کے شاگرد؟ ایک شخص بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ استاد اگر اس کے سامنے آتا ہے جس نے اس کو قرآن پاک پڑھایا ہے، وہ کھڑے ہو جاتا ہے، نہیں، یہ میرے وہ استاد ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ موت تک وہ اپنے اس استاد کی عزت کرتا ہے۔ اگر آپ پورا دین، پورا علم علماء کی خدمت میں جا کر اگر سیکھیں گے، دیکھیے آپ علماء سے محبت کریں گے۔ آج ضرورت ہے ایک تازہ حوصلوں کے ساتھ میں میدان میں آنے کی۔ باطل گھر گھر آ چکا ہے، گمراہیاں گھر گھر آ چکی ہے، مدارس کی قدر کی ضرورت ہے۔ چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا کہ ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے۔ ایک نئے حوصلے کے ساتھ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ علماء سے محبت کریں، علماء کی عظمت دیکھیے۔ جو شخص علماء سے محبت کرے گا، اللہ اس کی نسلوں کو علم سے نوازیں گے۔ کس سے نوازیں گے بتائیے؟ ارے بولیے نا، کس سے نوازیں گے؟ علم سے۔ علماء سے محبت کیجئے، معمولی بے احترامی سے بچیے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ جاتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ہے، ہم سب اس کو ہمیشہ زندہ اور تروز تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں رابطے مدارس کا ایک اللہ نے ذمہ داری دی، تو مجھے بہت اس کا رہا کہ آج مدارس کیسے چلے، پیسوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی آپ ایسی نوبت نہ لائیے کہ مولانا ہارون صاحب آپ کے پاس آئے۔ آپ کو جب خالی وقت ملتا ہے تو آپ خود مدرسے میں جائیے، مولانا سے کہیے مولانا بتائیے کیا ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ مدرسوں میں بغیر بلائے جائیں گے، آپ جتنی سرپرستی مدرسوں کی کریں گے، جتنا تعلق مدرسوں سے کریں گے، انشاءاللہ آج 10 بچیاں 12 بچیاں اگر فارغ ہو رہی تو آپ دیکھیں گے آگے چل کر 120 بچیاں انشاءاللہ فارغ ہوں گی۔ آپ مدرسے سے جتنا تعلق مضبوط کریں گے، مدرسہ زندہ جاوید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ اس پورے علاقے کو منور فرمائیں، علم کی نورانیت کو اللہ پورے علاقے میں عام فرمائیں۔
اور اللہ تعالیٰ حضرت مہمان محترم کی آمد کو بھی اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔